نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قیامت کی علامات کبریٰ، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں، یا دوسرے معنی میں قیامت کے قریب کی نشانیاں۔ دور کی نشانیاں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس مذاکرے میں آئیں گی قیامت کی قریب کی نشانیاں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کنا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دجال کا ذکر کیا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، دابۃ الارض کا ذکر کیا، اور 3 علاقوں میں 3 جگہوں پر پوری کی پوری بستی کا زمین کے اندر دھنسنے کا ذکر کیا اور دخان کا ذکر کیا۔ فرمایا جب یہ علامات سامنے آئیں گی اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج ہم انہی قیامت کے قریب کی علامات جو ہیں ان علامات کو پڑھیں گے۔ ان علامتوں میں پہلی علامت وہ ظہور مہدی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں چونکہ حضرت امام مہدی کو اہل تشیع شیعہ حضرات اپنا آخری امام مانتے ہیں، اور وہ ان کے نزدیک امام کا جو درجہ ہوتا ہے وہ العیاذ باللہ انبیاء کرام سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی جو ہے وہ امام کے درجے کو نہیں پا سکتے، تو اس لیے وہ جو 12 امام مانتے ہیں ان میں سے آخری امام حضرت مہدی کو مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات علماء کرام فرماتے ہیں بجائے علیہ السلام کہنے کے بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں۔ اب قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ نام ان کا محمد ہوگا، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی، شکل و صورت میں بہت مشابہت ہوگی۔ پیشانی کھلی، ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی اور پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی، 7 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ سنن ابی داود کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے۔ مہدی یہ عربی زبان میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، مہدی۔ عام طور پہ لوگ مہدی پڑھتے ہیں، یہ مہدی ہے۔ ہر صحیح الاعتقاد اور باعمل عالم دین کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر راسخ العقیدہ مسلمان کو، نیک مسلمان کو بھی مہدی کہا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہادی اور مہدی ہونے کی دعا دی ہے، اس سے بھی یہی لغوی معنی مراد ہے۔ اب یہاں جس مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ لیں تو یہاں مہدی سے مراد وہ خاص شخص ہے جو یعنی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، اور خیبر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ عیسائی سے مراد یعنی عیسائی حکومتیں جیسے امریکہ ہے اور دیگر اس طرح کی عیسائیوں کی حکومتیں وہ پہنچ جائیں گی، اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی
بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سب امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظم آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کہ انہیں پہچان لیا جائے گا۔ لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے وہ سب سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی جو صوفیہ ہوں گے، جو باطنی علوم رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوں گے، وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے اور بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ یہ یعنی فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ قسطنطنیہ بعض یعنی علماء نے لکھا کہ یہ استنبول کا پرانا نام ہے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصہ بعد دجال نکل پڑے گا اور دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ یعنی عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر، باب لد کا جو مقام ہے یہ آج کل اسرائیل میں ہے اور اسرائیل نے اس مقام پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، تو باب لد پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 سال 48 یا 49 برس ہوگی، یعنی مختلف روایات 45 48 یا 49 برس آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں یعنی ان کو دفن کیا جائے گا، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔